اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نورانی قاعدہ کی اینڈ والی تکلیف پڑھیں گے کہ ہمارا آج کمپلیٹ بھی ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوا، کسی کا کوئی کویشچن ہوگا، آپ لوگ ضرور پوچھیے گا، میں ضرور اس کا رسپانس کروں گا۔ اگر کسی چیز کی کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کا ضرور آپ کو رسپانس کروں گا۔ تو اس کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ جیم زبر جا، زا زبر الف مد، زا جزا، حمزہ دو زبر ان، جزا ان۔ آج ہم اس کو کوشش کرتے ہیں جوڑوں کے بغیر، یعنی جوڑ کرنے کے بغیر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی کلاسز نہیں لی، آپ ضرور لیجیے گا، کیونکہ یہ اینڈ والی کلاس ہے، اس میں آپ موسٹلی جوڑوں کے بغیر کوشش کرنی ہے آپ نے پڑھنے کی، کیونکہ ہم نے کافی ساری تکلیف میں جوڑ ہی کرنا زیادہ سیکھے ہیں اور جوڑ کے بغیر بھی کئی آیات پڑھنا سیکھی ہیں۔ اگر آپ لوگ نورانی قاعدہ صحیح پڑھ لیتے ہو تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآنی آیات ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اگر یہاں تک اگر آپ کے جوڑ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ جوڑوں کے بغیر، جوڑ کرنے کے بغیر اگر آپ کوئی لفظ یا ورڈ پڑھنا شروع ہو جاتے ہو تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا بینیفیشلی آپ کے لیے یہ بڑا بینیفیشلی ہوگا، آپ لوگ قرآن پاک ایزیلی پڑھ لیں گے۔ جزاءً، جزاءً، الملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم خیرا یرہ۔ اب دیکھیے، یرہ، ہا زبر رہا، اور اس کو ہا الٹا پیش ہو، ایسے تو یرہ ہو پڑھتے ہیں، تو جب ہم نے اب آیت مکمل ہو گیا تو اس کو ہم نے صرف ٹچ کرنا۔ خیرا یرہ، شرا یرہ، شرا یرہ، خیرا یرہ، یرہ اینڈ کے بعد لفظ کے اوپر آپ نے صرف اس کو ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یرہ، اس کو پورا نہیں پڑھنا۔ تو اس شرا یرہ، اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں وقف کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ درمیان سے کچھ بیچ بیچ میں کچھ آیات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ساروہا، سوری لفظ، کچھ مکمل آیات ہیں اس میں اور کچھ لفظ ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ جب قرآن پاک پڑھو تو آپ لوگوں کو یہ ایزی لگے۔ سراجا وہاجا، وہاجا، اب لام ہے، لام کے اوپر وقف نہیں کرتے ہم لوگ، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ وہاجا وانزلنا اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اب دیکھیے، مال میں نے کیا نا، مال، اب آپ نے کوئی دو یا تین آیات کٹھی پڑھی ہیں تو آپ کا سانس رک گیا، تو آپ نے جب سانس رکتا آپ کا، اگر آیات کے درمیان، آیت کے درمیان اگر آپ کا سانس رکتا ہے تو آپ نے مال، جیسے وہ تحبون المال، اب ایسے کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے، اس کو ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، ایک لفظ آپ نے پیچھے جانا ہے، ایسے نل مال، یا مال ایسے بھی شروع کر سکتے ہیں، نل مال حبا جما، ٹھیک ہے، اس طرح جمع ایک زبر پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کیا کیا، آگے الف آ گیا اور ساتھ آگے آیت مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت مکمل ہو جائے تو پھر ایک لفظ وہ ایک زبر پڑھتے ہیں، اگر آیت اگر آگے نہ ہوتی تو پھر ہم نے جمع نہیں کرنا تھا اس کو۔ غصاءً، غصاءً، احوا، معتد اثیم، اسیم، یا اگر وقف ہو تو اسیم ہم پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا تتلا نارا حامیہ، تسقا، کاف کھڑی زبر کا، اس طرح، من عین آنیہ، آنیہ وقف کرنا، ٹھیک ہے۔ من باقیلا لا ينبذن من بعد، اب میرا سانس رک گیا، میں نے من بعد ٹچ کیا بس، اب میں ایک لفظ پیچھے پڑھوں گا، من بعد، یا بعد، یا دو لفظ پیچھے پڑھ لیں یا ایک، موسٹلی کوشش کیا کریں بعد کے اوپر آپ نے وقف کیا تو اس کو پیچھے والے لفظ کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کریں۔ من بعد، من بین الصلب، من بین الصلب، اس طرح وقف، اب پیچھے والے، من بین الصلب لنسفعا بالناصیہ، سیاہ، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ہا کی آواز نکالیں جب اس طرح سے آپ کو ہا نظر، وہ تا نظر آتی ہے، تا کے ہا کے اوپر دو نقطے نظر آئے۔ بالناسیاتی بذنبہم مطہرات، مطہرہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو میم ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کو تا دو دیر میم تیم کر کے پڑھتے ہیں، جیسے لنسفعم، اس طرح، آئین کو اب میم کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ سمجھنا اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر جزم ہے لگائی نہیں ہوتی، ویسے آپ نے اس کو اپنے مائنڈ میں کرنا ہے کہ یہ اس کے اوپر اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ لہم ما یشاؤون، اب یشاؤون کریں گے اور پیچھے والا لفظ ملا لیں گے، یشاؤون مما اللہم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح طرح سیکھنے، صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ نورانی قاعدے کی صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ ضرور مجھ سے پوچھیے گا، میں اس کا آپ لوگوں کو ضرور رسپانس کروں گا، رپلائی کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ سیکھیے، کیونکہ قرآن پاک ہم زندگی گزار دیتے ہیں، تو جو ہماری مین چیزیں ہیں اگر ہم وہ نہیں سیکھتے تو کیا فائدہ ہماری زندگی کا؟ ظاہر ہے ہر انسان نے مرنا ہے، اگر آپ لوگ اس کو نہیں سیکھو گے تو آگے والی جو ہماری ریئل لائف کا آخرت جس کے لیے ہم نے سب نے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی تو کیا آنسر کریں گے، کیا جواب دیں گے جب حساب و کتاب ہوگا؟ اللہ کرے کسی کا حساب نہ ہو، کسی کا ایسے ہی ہم لوگ جنت میں چلا جائیں۔ تو یہی دعا کیا کریں اللہ پاک حساب نہ لے کسی کا، کیونکہ حساب بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، نماز پڑھیں، جو ہماری بیسک چیزیں کم سے کم بندہ وہ تو پوری کرے، بندہ نماز پڑھے، ساتھ قرآن پاک تلاوت کرے اور صحیح تلاوت کرے، ایسے نہیں قرآن اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز کی غلطیاں نہیں آپ لوگ صحیح کرتے، درست نہیں کرتے، قرآن پاک کی غلطیاں آپ درست نہیں کرتے، تو ایسے کیا فائدہ آپ لوگوں کو؟ مطلب الٹا آپ پڑھتے تو ہیں، اپنی نیت بھی اچھی ہے آپ کی، پڑھتے بھی اچھا ہیں، لیکن وہ پھر بھی بات تو وہی آ جائے گی کہ اگر آپ صحیح نہیں پڑھتے، اس کو پڑھنا صحیح نہیں کرتے، ادائیگی صحیح نہیں کرتے، تو بجائے آپ کو ثواب لینے کے، نیکیاں لینے کے، الٹا آپ کو گناہ ملتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ لوگ ضرور خیال کیجیے گا۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر کوئی نیو کورس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال کیجیے۔